سمیٹ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر، پیغمبر کی رسالت پر، قرآن پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ اور جیسے ایک جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا کا پورا جسم بے قرار بے چین ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ میں تکلیف ہے تب بھی پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تب بھی پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ناک میں تکلیف ہے تب بھی پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی تمام عالم کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر کسی جگہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت پڑتی ہے، وہ اس اکیلے مسلمان کی نہیں ہوتی، وہ مشکل وہ تکلیف تمام کے تمام مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے اور ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے پر ٹالنا یا ڈالنا نہیں چاہیے۔ مثال سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایک انسان راستے پہ جا رہا ہو اور اچانک کسی پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھا جائے یا اس کا پاؤں پھسل جائے اور چوٹ اس کے سر میں آ جائے تو وہ سر کبھی بھی اس پاؤں سے گلا نہیں کرتا کہ پھسلا تو ہے، تکلیف مجھے کیوں ہوئی ہے۔ نہ ہم نے آج تک ایسا کیا ہے کہ کسی جگہ ہم گر گئے ہوں اور تکلیف ہماری بازو کو لگتی ہو اور ہمارے بازو نے پاؤں سے یہ گلا کیا ہو کہ پھسلا تو ہے، ٹکر تو نے ماری ہے، تکلیف مجھے کیوں دی ہے۔ یا دانت آدمی کے ٹوٹ جائیں تو دانت کبھی بھی اپنے پاؤں سے گلا نہیں کرتے کہ ٹکر تو نے ماری ہے، پھسلا تو ہے، ٹوٹا میں کیوں۔ اسی طرح یہ مجھے آپ کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے ایک مسلمان کی ایک جسم کی تکلیف، ایک عضو جزو کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی تکلیف پورے عالم اسلام کی تکلیف ہے، اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ مسلمان کی شان ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اسی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہوا ہے جو پورے کے پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور اس کو آپ نے مثال سے فرمایا اگر وہ بادشاہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بادشاہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ آدمی کا دل ہے، دل جس کا دل خراب ہو گیا اس کا پورا جسم خراب ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ مریض ہو، کسی کے دل کے وال پڑے ہو، دل کا آپریشن ہوا ہو، یا کوئی وال بند ہو، یا دل کی دھڑکن کمزور ہو، یا دل کے خون کو پاس کرنے کے پمپ کمزور ہو جائیں تو اس کو یوں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ نے تیز چلنا نہیں، آپ نے زیادہ کھانا نہیں، آپ نے زیادہ بولنا نہیں، آپ نے زیادہ لیٹنا نہیں، آپ نے زیادہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ تو اس سے کوئی آدمی ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب خراب میرا دل ہے، چلتا تو میں پاؤں سے ہوں، خراب میرا دل ہے، بولتا تو میں زبان سے ہوں، خراب میرا دل ہے، کھانا جاتا تو میرے پیٹ میں ہے، پھر آپ مجھے ان چیزوں سے کیوں منع کرتے ہو؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر ان چیزوں کا اثر دل پہ پڑتا ہے، اگر تیرا دل ایسے ہی خراب رہا تیرے پورے جسم کا نقصان ہو جائے گا، مر جائے گا، موت تیرے اوپر آ جائے گی۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ دل کسی کا ٹھیک ہے تو اس کو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر دل کسی کا خراب ہو گیا اس کو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال تو ایسی ہے۔ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو دنیا کا نظام ٹھیک چلے گا، اگر یہ ٹھیک نہیں اللہ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے دوسری حدیث میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں ایک کلمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے، میں اس دنیا کے نظام کو چلاؤں گا۔ تو یہ دین ہے، یہ ہمیں جو اللہ نے عطا کیا ہے، دین اسلام، مذہب اسلام، توحید، پیغمبر کی رسالت، ہمیں اللہ نے دل عطا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس دل کو خراب کریں گے تو ہم گوئے کہ پورے جسم کو خراب کریں گے، اگر ہم اس دل کی حفاظت کریں گے گوئے کہ ہم پورے جسم کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے، صحابہ سے آپ نے عرض کیا کہ تم بہت پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات کرتے ہو، تمہیں جو اجر ملتا ہے، میری امت میں ایسا وقت آئے گا کہ وہ ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے، اللہ ان کو بہت پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ ایک نیکی کا عمل کریں گے، اللہ ان کو اس کے بدلے میں 100 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے آپ نے فرمایا وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، تکالیف کا زمانہ ہوگا، وہ مشکلات کا زمانہ ہوگا، آپ طرف سے فتنے برپا ہوں گے، ان کے ایمانوں کے ساتھ کھیلیں گے، ان کی جانوں کے ساتھ کھیلیں گے، ان کی مال کے ساتھ کھیلیں گے، ان کی مساجد کے ساتھ کھیلیں گے، ان کے معاشرے کے ساتھ کھیلیں گے، آپ طرف سے شیطانی فتنے ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے باوجود جب وہ ایک دفعہ کہیں گے یا اللہ، اللہ ان کو بہت بڑا دو پہاڑ جیسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ نے ان فتنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کی طرف آتا ہوں، بلکہ ایک افسوسناک خبر، دیکھو ہمیں ہمارا یہ ملک اللہ نے عطا کیا تھا اسی کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کلمے کی، یہ اس ملک کی بنیاد ہے، بنیاد اس ملک کی جڑ ہے۔ لیکن کل رات کی خبر ہے، ہماری دارالخلافہ اسلام آباد میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر 50 مساجد ایسی ہیں، عدالت نے فیصلہ کیے کہ ان کو گرایا جائے۔ ان کو کیا کیا جائے؟ اب جج سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اسلام آباد میں چکلے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے اسلام آباد میں سنیما گھر نہیں ہے؟ کیا آپ کے اسلام آباد میں میوزک سینٹر نہیں ہے؟ کیا آپ کے اسلام آباد میں جوا کھیلنے کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے اسلام آباد میں رشوت کے لین دین نہیں ہوتے؟ کیا آپ کے اسلام آباد میں شراب کے اڈے نہیں ہیں؟ آپ کی زبان سے تو یہ کبھی نہیں نکلا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہاں سے 50 مسجدوں کو گرایا جائے؟ کیونکہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ عام مساجد رجسٹر لوگوں کے ہاں نہیں ہوا کرتی، یہ اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے اپنی زمین پہ اپنا گھر بنوایا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد اللہ کی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کے ساتھ نہ چھیڑ۔ تو میرے گھر کے ساتھ چھیڑتا ہے، تجھے تکلیف میں ضرور دوں گا۔ تو کسی بڑے کے گھر کے ساتھ چھیڑے گا، وہ ضرور تکلیف دے گا۔ اس سے بڑے کے گھر کے ساتھ چھیڑے گا، وہ بھی تجھے ضرور پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ اور اگر عرب کے گھر کے ساتھ چھیڑے گا، سکون کی